پھر جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر شہر سے نکلے، طالوت جو بادشاہ تھے مسلمانوں کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، ایک نہر سے، راستے میں ایک نہر آئے گی، اس میں سے پانی نہیں پینا، جو کوئی اس میں سے پانی پیے گا وہ اتنا لیزی ہو جائے گا، اس کو طاقت نہیں رہے گی لڑنے کی، اور وہ میرے ساتھ پھر آگے نہیں چل سکے گا۔ اب کیا ہوا کہ بہت لمبے سفر کے بعد، بہت تھکاوٹ والا سفر تھا، بہت پیاس سے برا حال تھا، بنی اسرائیل جو ہیں وہ اس نہر تک پہنچے اور وہ پیاس سے بالکل گر پڑ رہے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش یہ تھی کہ آپ نے اس نہر کا پانی نہیں پینا۔ انہوں نے کیا کہ فٹافٹ اس نہر کو اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے، کیونکہ بنی اسرائیل ہمیشہ سے ایسے ہی تھے، انہوں نے اس کا پانی پی لیا اور وہ سارے کے سارے وہیں پر ڈھیر ہو گئے۔ صرف 300 لوگ رہ گئے جنہوں نے اللہ کا حکم مانا اور اس میں سے پانی نہیں پیا، اور طالوت کے ساتھ وہ آگے چلتے رہے۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، پھر جب پار ہو گیا طالوت اور ایمان والے اس کے ساتھ، قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، تو کہنے لگے کہ طاقت نہیں ہم کو آج جالوت اس کے لشکروں سے لڑنے کی، یعنی کہ 300 لوگ تھے، وہ پریشان ہو گئے کہ ہم کس طرح جالوت کے اتنے بڑے لشکر سے لڑیں گے۔ لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ، جن کو گمان تھا، جن کو اس بات کا بیلیف تھا، فیتھ تھا کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہی ملنا ہے، یعنی ان کا اتنا اسٹرانگ ایمان تھا، اتنا اسٹرانگ بیلیف تھا۔ یہاں پہ اللہ اس ایگزامپل کے ساتھ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اگر آپ ایسی سچویشن میں ہیں جو بالکل امپاسبل لگ رہی ہے، تو وہاں پہ آپ نے فیتھ رکھنا ہے کہ اس سچویشن میں ہمیں اللہ نے لا کے کھڑا کیا تو ہمیں اس میں سے ضرور باہر نکالے گا، اور وہ ضرور نکالے گا۔ ان لوگوں نے کیا کہا کہ کتنی ہی ایسی جماعتیں تھیں جو بہت کم تھیں، لیکن اللہ نے ان کو غالب کر دیا بہت بڑی بڑی جماعتوں پر اپنے حکم سے۔ اللہ جو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی جو ڈٹرمنٹ رہے گا، پیشنٹلی ہر چیز کو ہینڈل کرے گا، تو اللہ نے اس کو جتانا تو ہے، وکٹری اسی کی ہے۔ پھر جب جالوت اور اس کے لشکر آمنے سامنے ہوئے تو مسلمانوں نے کیا دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور ہمارے پاؤں جما دے اور ہماری مدد کر اس کافر قوم پر۔ یہ دعا اتنی اللہ کو پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں مینشن کی، اور ابھی بھی آپ ایسے سچویشن میں ہیں کہ جہاں پہ آپ کو صبر کی ضرورت ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ ڈر جائیں گے یا تھوڑے سے بہک جائیں گے، تو آپ یہ دعا پڑھتے رہیں، اللہ آپ کے دل کو صبر پہ لے آئے گا اور آپ کے پاؤں کو جما کر رکھے گا، آپ ڈٹرمنڈ رہیں گے، ساتھ میں اللہ آپ کی مدد بھی کرتا رہے گا۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر انہوں نے شکست دی مومنوں نے جالوت کے لشکر کو، اور داود نے قتل کر ڈالا جالوت کو اللہ کے حکم سے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس ٹائم پر چھوٹے تھے اور کمزور تھے، اور ان کے والد اور ان کے 6 بھائی بھی اس جنگ میں تھے، وہ مومنین میں سے تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو راستے میں 3 پتھر ملے اور بولے، وہ پتھر ایسے تھے کہ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ تم ہمیں اٹھا لو، ہم جالوت کو قتل کریں گے۔ جب مقابلہ ہوا تو جالوت باہر نکلا، اس نے کہا میں اکیلا ہی تم ساروں کے لیے کافی ہوں، تم آتے جاؤ میرے سامنے، میں تم سب کو نہ قتل کرتا جاؤں گا۔ اس وقت حضرت اشمویل علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کے جو والد تھے ان سے کہا کہ آپ مجھے اپنے بیٹے دکھائیں تاکہ میں ان میں سے چن لوں کہ پہلے کون جالوت سے ٹاکرا کرے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد نے اپنے 6 بیٹے دکھائے جو سکھ کا دعوت تھے اور ان کی ہیوی بلڈ تھی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو نہیں دکھائے، چھوٹے بھی تھے، بکریاں چراتے تھے اور کمزور سمجھ جاتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت اشمویل علیہ السلام کو تو اللہ کی طرف سے وزڈم دیا گیا، تو ان کو معلوم تھا کہ جالوت کو داؤد علیہ السلام ہی قتل کریں گے، تو انہوں نے ان کو بلایا اور کہا کہ کیا تم جالوت کو مار لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں مار لوں گا۔ پھر جالوت کے سامنے گئے، انہیں 3 پتھروں کو جو ان کی غلیل سے تھی اس میں رکھ کر مارا، اور صرف باقی سارا وہ اپنے لباس میں تھا جالوت، باقی اس نے لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، صرف اس کا فور ہیڈ سامنے تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے فور ہیڈ کا نشانہ لیا اور پتھر مارے، وہ 3 پتھر اس کے سر پہ لگے اور اس کی بیک میں سے نکل گئے، یعنی بالکل کراس کر کے سر میں سے۔ جب جالوت کے لشکر نے دیکھا کہ بادشاہ تو گیا، تو وہ ڈر کے بھاگ گئے اور مسلمان جیت گئے، یعنی ان کو مزید لڑنا ہی نہ پڑا۔ پھر طالوت بادشاہ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اور اس طرح سے کیا ہوا کہ طالوت کی ڈیتھ کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بن گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا تو قصہ ہم نے سنا ہی ہے۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، پھر اللہ نے داؤد کو بادشاہت بھی دی اور حکمت بھی دی، ان کو وہ سکھایا جو وہ چاہتے تھے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اور اگر اللہ دور نہ کر دیتا ایک گروپ کو دوسرے گروپ کے ذریعے تو زمین میں فساد ہو جاتا۔ یعنی کہ لڑائی کی حکمت کیا ہے کہ جو لوگ فساد کرتے ہیں، فتنہ کرتے ہیں، تو اللہ دوسرے گروپ کو مقرر کر دیتا ہے، دوسری ٹیم کو مقرر کر دیتا ہے جو اس گروپ کو زمین سے نکال دیتا ہے، تاکہ زمین میں پیس اینڈ آرڈر مینٹین رہے۔ یعنی لڑائی ہمیں، اگر کانفلکٹ ہمیں پیس کے اپوزٹ لگتا ہے،
تو بیسیکلی اس لڑائی میں اللہ نے پیس کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ بہت مہربان ہے جہان کے لوگوں پر، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں بالکل حق کے ساتھ، وداؤٹ اینی ایرر۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔